آج سے 18 سال پہلے شہزاد اقبال پاکستان میں اپنی بنیادی تعلیم ختم کر کے ملک سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے مختلف ممالک میں تقریباً 10 سال نوکری کی۔ وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں اور یہاں انہوں نے لائف سٹاک کا اپنا کاروبار شروع کیا ہے۔ آج شہزاد اقبال ایک پر امید اور کامیاب پاکستانی ہیں۔ ہم نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اس کا نام ایمبریو ٹرانسفر ہے۔ امریکہ سے ایمبریو ہم لے کے آئے ہیں اور جو ہمارے پاس یہ لوکل جانور ہیں پاکستانی، ان کے اندر ہم نے وہ ایمبریو ٹرانسفر کیا ہے۔ 9 ماہ کے بعد جو بچہ اس پوری پروسیس کے تھرو پیدا ہوتا ہے وہ 100% اس کا پیور بلڈ وہ بیسیکلی ہوتا ہے اور اس کا لوکل ماں کے ساتھ خون کا یا ڈی این اے کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس پروسیس کے تھرو جو ایمبریوز ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں، جو ہم لوگ جین پول لے کے آئے ہیں، وہ دنیا میں جو ٹاپ 25 سے لے کے 50 تک جو ملک پروڈکشن میں کاؤز ہیں ان کے بچے ہیں، اور پلس ان کے جو باپ ہیں وہ دنیا میں جو ٹاپ 15 سے 25 بل ہیں ان کی اولاد ہیں، جو کہ ان پیراللڈ ہے پاکستان میں۔ اس کوالٹی کا جو جین پول ہے وہ میرے خیال ہے آس پاس کے 3-4 ملکوں میں بھی نہ ہو۔ ہماری سیمن پروڈکشن یونٹ جب ان پروڈکشن آئے گا، جو ایک اوسطن پاکستانی جانور ہے وہ 4 سے 6 گنا زیادہ دودھ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے۔ جو گھر اس پروجیکٹ کا سیمن استعمال کرے گا 60 سے 75 ہزار پر ایئر کی آمدنی کی ایڈیشن انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اٹس اے فراگ لیپ۔ سرٹنلی ہم پہلے لوگ نہیں ہوں گے یہ سوچنے والے، ہم پہلے ہیں اس کو کرنے والے، اور شاید ہم لوگ اس لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ ہماری اجتماعی سوچ تھی۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بہت سارے لوگ کنونس ہوں گے کہ دس از دا کنٹری، دس از آور فیوچر اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو، اینڈ واٹ ایور پرسوٹ دیٹ ایچ ون آف اس اڈاپٹس، اس کو اس میں ایکسل کرنے کے لیے کمٹمنٹ چاہیے اور ہارڈ ورک چاہیے۔ شہزاد کی مثال تصویر کے دوسرے رخ کی مانند ہے۔ پاکستان سے باہر کام کرنے والے مانتے ہیں کہ برین ڈرین ایک منفی عمل نہیں بلکہ اس کے فوائد بھی ہیں۔ پڑھنے ضرور جائیں، شوق سے جائیں، بہترین کوالیفیکیشن لے کے آئیں، کم بیک اینڈ سرو یور اون کنٹری۔ جیسے کہ ہماری جنریشن کے سامنے ایک مثال بن گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ذوالفقار علی بھٹو اگر چاہتے تو ساری زندگی باہر رہتے، ایش سے رہتے، واپس آئے، ہی ٹرائیڈ ٹو سرو دی پیپل آف پاکستان۔ کیا یہاں کے نظام کو جدیدیت کی طرف لے کر جانا اتنا فائدہ مند ہے کہ اس کے لیے برین ڈرین کو نہ روکا جائے؟ معاشی ماہر ڈاکٹر سلمان شاہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ورکرز کو اپنے ملک سے باہر بھیجنا ہے۔ ملک کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ترقی پاکستان میں کرنی ہے، اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہیومن ریسورسز کی ہے، اور ہیومن ریسورسز اس ہیومن ریسورس کی ہے جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ بالآخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے چمکتے ستاروں کو کسی دوسرے کا آسمان روشن کرنے سے کیسے روکیں؟ ملک چھوڑ کر جانے کی اخلاقیات پر تو بحث کی جا سکتی ہے، مگر اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ کچھ تو بڑی آبویس چیزیں ہیں جن کی بڑی سمبولک ویلیو ہے کہ گورنمنٹ خود ایک بڑی غلط سگنلنگ دے رہی ہے ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر کے جو کہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں، ان کو پبلک پوزیشن سے ہٹایا جائے اور میسج دیا جائے کہ اب ہم ایک نئے کلچر، ایک نئے ایتھوس کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا، بہت سی آپ کی ایگزسٹنگ ہائرنگ ریکروٹمنٹ پالیسیز جو ہیں ان کو اثر نو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تیسری جو بہت بڑی انٹرونشن جس کے نتائج شارٹ ٹرم بھی ہوں گے لیکن میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ہوں گے، اور آپ اس کو اتنا نگلیکٹ کر چکے ہیں کہ اب آپ مزید نہیں کر سکتے، وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو تعلیمی نظام، پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری اہم بات اس سے منسلک یہ ہے کہ ہمیں واپس جو لوگ چاہیے وہ صرف سائنٹسٹ نہیں ہیں، ہمیں سائنٹسٹ چاہیے، انجینئر چاہیے، ٹیکنیکل لوگ چاہیے، بٹ ہمیں سوشل سائنٹسٹ چاہیے جو ہمیں بتا سکیں کہ معاشرے میں کیا کرنا ہے۔ پاکستان میں غربت جو ہے اس کا نمبر 1 ریزن بیڈ گورننس ہے، اور بیڈ گورننس جو ہے وہ برین ڈرین جو ہوا اس ملک سے، اس کا بھی ایک فال آؤٹ بیڈ گورننس ہے۔ کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کے قدرتی وسائل، زر مبادلہ یا جدید سڑکیں اور عمارات نہیں بلکہ اس کے لوگ ہیں۔ پاکستان کے کل کی بہتر ضمانت اس کی افرادی قوت ہی دے سکتی ہے۔ اگر یہی نایاب نورتن اس آشیانے سے جاتے رہے اور ان کو اپنے وطن کی خدمت کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہ دی گئی
तो चाहे कल जितनी भी तरक्की हो जाए, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क ही रहेगा।